نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشن گوئی کی ان میں سے 90% جو قیامت آنے کے لیے جو پیشن گوئی کی تھی 90% پوری ہو چکی. اب 10واں حصہ جو ہے 10% جو ہے وہ باقی ہے. تو دجال پر آج ہم بات کر رہے ہیں کہ دجال کا آنا یہ قیامت کی سب سے بڑی اور آخری نشانی ہوگی. دجال جب آئے گا تو ایک حدیث شریف میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ آتے ہی اپنے آپ کو مسلمان بتائے گا کہ میں مسلمان ہوں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی آزمائش کے لیے دجال کو بے شمار طاقتوں سے نواز کر کے بھیجا جائے گا. اس کو بے شمار طاقتیں دی جائے گی. یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگا. یہاں ہمارے ایمان کی آزمائش ہوگی. تو جب دجال آئے گا اپنے آپ کو مسلمان بتائے گا, حلیہ بھی ویسا ہی ہوگا, اور تمام عالم مسلمانوں سے وہ خطاب کرے گا, ان سے بات کرے گا کہ میں مسلمان ہوں, اسلام مذہب اتنا بہترین ہے. یہ ساری باتیں کرے گا تاکہ ہم اس کے جال میں پھنس جائیں. اور جو ایمان کے کمزور ہے وہ تو آ ہی جائیں گے. اللہ ہم سب کو اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے. لیکن جیسے ہی وہ بتاتا جائے گا, کچھ وقت گزرتے گزرتے وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ نبی بتا دے گا کہ میں نبی ہوں. مسلمانوں میں جو کمزور ایمان والے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کمزور دل والے جو ہوتے ہیں وہ صدمہ جلدی برداشت نہیں کر سکتے, اسی طرح کمزور ایمان والے جو ہیں وہ اس بات پر آ جائیں گے, مان جائیں گے کہ واقعی یہ نبی ہے. وہ یہ سب بھول جائیں گے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو جائے گا. لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال تو یہی ہے, ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم آج کے دور میں ایسے لباس والوں کو, چاہے وہ اندر کچھ بھی نہ ہو, ہم ولی تصور کر لیتے ہیں. پیر کیسا ہونا چاہیے میرا ویڈیو آپ دیکھ لیجئے. تو جب دجال پوری طاقت کے ساتھ, اللہ تعالیٰ اسے سب طاقتیں دے گا, قوتیں دے گا, اس کے ساتھ جب آتا ہے اور مسلمانوں سے خطاب کرتا ہے, پہلا تو یہ کہے گا کہ بھئی اسلام مذہب بہترین مذہب ہے, مسلمان سچے ہیں, یہ پہلا اس کا دعویٰ ہوگا. تو ہمیں ماننا ہی ہوگا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے اس کا پہلا دن, وہ 40 دن حکومت کرے گا. کتنے دن کرے گا؟ 40 دن. پہلا دن 1 سال کا ہوگا, دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا, اور باقی دن جیسے آج نارمل دن ہے ویسے ہی ہوں گے. 40 دن حکومت کرے گا. اسلام اچھا ہے, مسلمان اچھے ہیں, سچے ہیں, وغیرہ 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 ساری باتیں وہ کر دے گا. اب اس وقت ہم ایمان کے اگر مضبوط ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم و کرم فرمائے گا تو انشاءاللہ ہم اس کی باتوں میں نہیں آئیں گے. لیکن وہ یہ کہتے کہتے پھر نبوت کا دعویٰ کرنے لگے گا کہ میں نبی ہوں. اب جو پہلے جس کو دیکھا ہم نے اور ہم نے فیصلہ کر دیا کہ اس کا کردار اچھا ہے کیونکہ یہ اسلام کو سچا مانتا ہے, مسلمانوں کو سچا اور اچھا مانتا ہے, مذہب کو بہترین مانتا ہے, اور خود کو تقوی پرہیزگار والا لباس پہنا کر دکھاتا ہے, تو یہ سچا ہی ہوگا. ہم تو یہ پہلے مان چکے. تو یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تب بھی یہ سچا ہوگا. اگر ہمارا ایمان کمزور ہے تو ہم یہ مانیں گے, اور وہ منوانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں کا استعمال کرے گا. وہ آسمان سے بارش برسائے گا, وہ ایک انسان کے 2 ٹکڑے کر کے اس کو پھر سے زندہ کرے گا, وہ زمین کو حکم دے گا تو زمین
اناج اگائے گی. ارے آج کل ہم لوگ اگر کوئی ایک جادو بتا دیتا ہے، ہم اپنے ایمان کی بربادی کر بیٹھتے ہیں اس کے ہاتھ پہ. یہ تو آسمان سے بارش برسائے گا، یہ تو مردے کو زندہ کرے گا، یہ تو اناج پیدا کرے گا. تو جو مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوگا وہ اس پر یقین لائے گا، اور جس نے اس پر یقین کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اوپر لعنت ہے اور وہ جہنمی ہوگا. اور جب نبوت کا دعویٰ کر چکا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آگے چل کے وہ اللہ کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں، مجھے سجدہ کرو، میں خدا ہوں. اب جس نے اس کے کردار کو صحیح مان لیا ہو، جس نے اس کے نبوت کے دعوے کو صحیح مان لیا ہو، تو کیا اس کا خدا ہونے کو لوگ صحیح نہیں مانیں گے؟ اس وقت جو ایمان کے کمزور ہوں گے مان لیں گے. دیکھیے ہمیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے قیامت کب آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1450 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ قیامت نزدیک ہے، یا آخری دور میں جی رہے ہیں. یہاں ہمیں فکر کرنی چاہیے ہمارے ایمان کی مضبوطی کے لیے کہ کیسے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. ہماری عبادتوں کے ساتھ ساتھ میں نے ہر ویڈیو میں کہا ہے، آپ لوگوں کے سامنے کہا ہے کہ ہماری ایمان کی مضبوطی صرف محض عبادت نہیں ہے، وہ تو کرنی ہے، مگر ساتھ ساتھ میں کردار، سچائی، صداقت، امانت داری، خدا کا خوف رکھنا، نہ کہ صرف زبان سے بولنا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا بند کر دینا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. وہ آج ہم نہیں کریں گے تو اللہ اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم بھی دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. آج ہمارے بچوں کو دجال کے بارے میں کیا پتا ہے؟ بتائیے آپ کیا جانتے ہو، اور اس کے لیے کیا تیاری کی ہم نے؟ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مہدی، حضرت مہدی جب دنیا میں آئیں گے، دجال سے جنگ کریں گے. یہ سارا معاملہ اگلے ویڈیو میں، اس ویڈیو میں کافی لمبا ہو جائے گا کیونکہ آپ لمبے ویڈیو دیکھنا شاید بند کر چکے ہیں، اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ شارٹ ویڈیو میں نہیں بتائی جاتی، لیکن میں مختصر جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو وہ آئے گا، دین اسلام کو صحیح کہے گا، مسلمانوں کو صحیح کہے گا، یہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہوگی خدا کی طرف سے. اور جو اس کی باتوں میں آ گیا وہ سمجھ لیجئے جہنم، سمجھ لیجئے کیا، یہ پکا ہے جہنمی ہے. آج کوئی ہم زبان سے کہہ دیتے ہو جاتا ہے، ہم پہ یقین رکھتے. دیکھیں یقین رکھنا، عقیدہ رکھنا الگ چیز ہے. ایمان کی کمزوری کہاں آتی ہے کہ اگر کوئی پیر صاحب نے کچھ کہا یا دے دیا تعویذ وغیرہ اور اس سے کام ہو گیا تو یہ پیر صاحب نے کیا، یہ ایمان کی کمزوری ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس نے صرف کوشش کی ہے. یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محبوب ہو تو اللہ نے مان لی، یا تمہارے مشکلات کے لیے اس کو ذریعہ بنایا تھا اور اس کے ذریعے تمہاری پریشانیوں کو دور کیا. ساری چیزوں میں کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ ایمان رکھنا. تو دجال اس طریقے سے اپنے مکر جال میں پھنسائے گا جیسے آج اسرائیل پھنس چکا ہے غازہ میں، اسی طرح دجال بھی پھنسائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے کہ وہ نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا اور خدائی دعویٰ بھی کرے گا. آج ہی ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ تو آپ ثبوت بتائیے، تو اس کو تو پوچھیں گے تو وہ تو طاقتیں لے کر کے آیا ہے، اللہ نے اسے طاقت دی ہے.
اب آپ کہیں گے اللہ نے اس کو طاقت کیوں دی؟ یہی تو آزمائش ہے مسلمانوں کی. مسلمانوں کو اسی طریقے سے آزمایا جائے گا، اور وہ رب ذوالجلال ہے، وہ جیسے چاہے آزمائے، جسے چاہے کامیاب فرما دے. ہمیں اس سے لو لگانی ہے اور اسی سے ہمیں امید رکھنی ہے. تو آپ سمجھ گئے، یہ دجال کے فتنے ہوں گے. انشاءاللہ اگلے درس میں ضرور حضرت مہدی کے بارے میں خصوصاً بتاؤں گا شارٹ ویڈیو میں. آپ ویڈیو ضرور دیکھیے گا اور سبسکرائب بھی کیجیے. آپ اپنے آگے بھی لوگوں کو کہیے اور اپنے بچوں کو بھی یہ درس دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.